شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جو کہ پورے مہینے کا سردار ہے، جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ پورے مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح یہ آخری عشرہ اس مہینے کا سردار ہے. اس مبارک عشرے کی بہت ساری عبادتیں مشروع ہیں. اس مبارک عشرے کے اندر اعتکاف کرنا پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اعتکاف انسان کو کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی رغبت رکھنی چاہیے. اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے لیلۃ القدر کو حاصل کر سکے اور اس کو پا سکے. اس آخری عشرے میں قدر کی رات، ایسی عظیم رات اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے کہ جس کے اندر عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے. 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے. 83 سال 4 مہینے سے بھی افضل عبادت کا ثواب انسان کو ایک رات کے اندر مل جاتا ہے. اسی رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم اور کتاب پاک کی جیسی قرآن پاک جیسی عظیم کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. فرشتوں کا اس مبارک رات کے اندر نزول ہوتا ہے. یہ رات سراسر برکت والی اور خیر والی اور مبارک رات ہے. یہ رات جو ہے پوری رات فجر تک سلامتی والی رات ہے. اس رات کے اندر اللہ رب العالمین لوگوں کی تقدیریں کے فیصلے کرتا ہے. سال کے پورے فیصلے اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں. اس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور سے عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے. پورے عشرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے. خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور جب یہ آخری عشرہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.